تواتر کے ساتھ جو ہمارے امیدواران جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا، جس انداز سے ان کو اغوا کیا گیا، جس انداز سے ان کے کاغذ پھاڑے گئے، جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکرٹری دونوں کو معطل بھی کیا جائے اور ان کو فوراً وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے۔ جتنے بھی ٹریبونل نے فیصلے کیے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیشتر وہ فیصلے جو ہے کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے، تنسیخ کے، ان کو مسترد کر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو، چاہے صوبائی ہو، اور چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس جو کہ پولیس کی سربراہ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں اور اسلام آباد میں، یا وہ جو ہے چیف سیکرٹریز ہوں جو بھی مختلف صوبوں اور مرکز میں ہیں، انہوں نے کس قدر اس معاملے میں جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی تصدیق کی، جو احکامات الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے، اور سپریم کورٹ کی جو واضح ہدایت تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، جو سوموار کو لگی ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کو اور چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب حکومت پنجاب ان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب کو جو نوٹس دیا گیا ہے سوموار کے لیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکرٹری دونوں کو معطل بھی کیا جائے اور ان کو فوراً وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے، کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے 20 سے لے کر 30 تاریخ تک اور اس کے بعد بھی اپیلوں کی سماعت تک آج تک جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امیدواران اور ان کے سپورٹرز ہیں، یا ان کے جو ہے پرپوزرز ہیں، یا جو سیکنڈرز ہیں، یا ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا، جس انداز سے ان کو اغوا کیا گیا، جس انداز سے ان کے کاغذ پھاڑے گئے، جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور وکلاء تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا، اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی دلائی۔ حتیٰ کہ خرم لطیف کھوسہ جو خود NA 127 کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے، ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا 31 کو، اور یکم کو عدالت عالیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وکلاء پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت، نہ صرف انہوں نے وہ قواش کر دی کارروائی بلکہ ہتھکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھیں وہ کھلوائی گئیں اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا، اور اس مقدمے کو بھی بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا۔ اور انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ اگر وکیل کو اس طرح سے دوبارہ میرے پاس آئی کوئی شکایت ہراساں کی تو پھر یہ SHO یا پولیس آفیسر جو بھی ہے وہ پھر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وکلاء کے انہوں نے چیمبر تک نہ چھوڑے اور وکلاء کو بھی انہوں نے ہراساں کیا، تو اس کی براہ راست ذمہ داری کیئر ٹیکر حکومت پر آتی ہے، اس کی انسپیکٹر جنرل پولیس پر آتی ہے جس کی پولیس جو مس یوز کی ہے اپنی اتھارٹیز، اور چیف سیکرٹری پر اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں یہ ڈپٹی کمشنر ہو یا ADC ہو یا ADCG ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے تابع آتے ہیں۔ اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے، اور نشان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی کو پریکٹیکلی ڈسبینڈ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مولانا مودودی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا، یہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ میں یہ بات انہوں نے مندرج کی کہ سمبل کی، الیکشن سمبل کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی ہے اور کتنی جو ہے اس
علاقے میں جہاں 50-60% جو ہے ناخواندگی ہے وہاں سمبل کا مطلب ہے کہ اس کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا ہے ووٹرز کو بھی. تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن کمیشن کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی فراہم کر رہا ہے اور نہ ہی حکومتیں جو ہے کیئر ٹیکرز اور ان کے جو ہے نیچے سے کارندے جو آئی جی یا چیف سیکرٹریز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے نہ صرف عوام اس کا جو ہے خود محاصرہ کرے گی بلکہ عوام انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے محبوب قائد جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو میسو طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کرے گی تاکہ یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے. اور نہیں یہ آپ سوال بعد میں پوچھیں. آج کی جو پیشی تھی، آج توشہ خانے کا کیس لگا ہوا تھا اور آج جو ہے القادر ٹرسٹ کا کیس لگا ہوا تھا. آج محترم عمران خان صاحب بھی موجود تھے، بشرا بی بی بھی ان کی اہلیہ بھی زوجہ بھی موجود تھیں. اور آج یہ ضمانت کی جو درخواستیں تھیں ہماری وہ ہم بحث کر چکے تھے. بحث میری مکمل ہو چکی تھی. یہ 2-3 تاریخیں پہلے سے پروسیکیوٹر نے اپنا نصف جو ہے کیا تھا. پچھلی تاریخ پر انہوں نے نواز شریف کا وکیل جو نیب کے خلاف اپیلوں میں ہائی کورٹ میں بحث کرتے رہے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کو بری کروایا، آج ان کا وکیل پروسیکیوٹر نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر بن کے تشریف لے آئے پچھلی تاریخ پر اور کہنے لگے کہ جی میں تو چونکہ آج انگیج ہوا ہوں اس لیے میں بحث کے لیے مہلت چاہتا ہوں. میں نے اس کی شدید مخالفت کی کہ جب پروسیکیوٹر موجود ہے، ان کی ٹیم ظفر موج موجود ہے ان کی جو ماشاءاللہ، اور وہ کئی پیشیوں سے اس پہ پیش ہو رہے ہیں، تو کیسے ایک اور وکیل کو یہ لا کے صرف تاریخ لینے کے لیے، التوا کرنے کے لیے اور عمران خان کی جو ہے اذیت اور کرب میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کیسے اسے لا سکتے ہیں. اور پھر آج ماشاءاللہ انہوں نے تاریخ لی تھی آج کی، اور آج وہ سرے سے آئے ہی نہیں، تشریف ہی نہیں لائے عدالت میں، اور نہ کوئی عدالت کو اطلاع دی، نہ عدالت کو کوئی درخواست بھیجی. انہوں نے پروسیکیوٹر سے پوچھا، سردار مظفر سے جو یہاں ان کے چیف پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے کہا جی مجھے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم جب بحث کر رہی تھی تو پھر ہم نے تو ایک ایکسٹرا فیور دیا کہ موقع دیا انہیں، لیکن اگر وہ آج نہیں آئے تو پھر آپ کنکلوڈ کیجئے گا. میں نے وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ دیا 1917 سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل حکومتی ادارہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یا تو پھر حکومتی جو پروسیکیوٹرز ہیں، اٹارنی جنرل ہے یا ایڈوکیٹ جنرل ہے، وہ لکھ کے دے کہ میں نااہل ہوں اور میں یہ اس کیس کو کرنے کے قابل لائق نہیں ہوں، تو پھر کوئی اور وکیل لے کر آئیں. وگرنہ یہ غریب عوام کے پیسوں پر جو اتنی زیادہ جو ہے ظفر موج رکھی ہوئی ہے سرکار نے وکیلوں کی، سرکاری وکیلوں کو، جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ ملتا ہے، جو عوام کے ٹیکس دیتے ہیں، پھر اس پر ایک اور بوجھ ڈالنا پرائیویٹ وکیل کا، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. اور انہوں نے اس کی مذمت کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس موجودہ اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود تو میں نے عرض کیا کہ کیا جی نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے نیب کو، کہ نواز شریف صاحب کا وکیل یہاں تشریف لائے ہیں، جب کیا نیب کے وکیلوں پر انہیں اعتماد نہیں ہے کہ تو یا پھر آپ جو ہے کسی اور اس کے تابع انصاف دیں گے. تو پھر جج صاحب کی نے اظہار برہمی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ یا تو بحث کریں وگرنہ میں اس کو کنکلوڈ متصور کروں گا. اب کیا کرتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے سوموار کے لیے پھر بھی رکھ دیا ہے کیس،
اور یہ اس طرح سے انہوں نے تاریخ لی ہے۔ دوسرے کیس میں ملک ریاض صاحب کے اور ان کے جو فرزند اور ان کی جو بیوی تھیں، وہ ان کی جانب سے ایک فاروق نائک نے درخواست دی القادر ٹرسٹ کیس میں، اور اس میں انہوں نے استدعا کی تھی فاروق نائک نے کہ اس کو جو ہے مؤخر کیا جائے، کیونکہ ہم باہر ہیں ملک سے اور ہمیں بڑی دیر سے اس چیز کی اطلاع ملی ہے۔ وہ آج 87-88 کی کارروائی کے لیے رکھا ہوا تھا القادر ٹرسٹ کا کیس، اور اس میں وہ تکمیلی مرحلے میں وہ تھا، اور وہ ان کی درخواست خارج کر دی گئی ملک ریاض صاحب کی اور ان کے جانب سے، اور انہیں آج جو ہے وہ مفرور قرار دے دیا گیا، اور آئندہ تاریخ کے لیے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس جس میں بھی محترم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہمراہی ملزمان ہیں، وہ کیس بھی سوموار کے لیے رکھا ہے مزید کارروائی کے لیے۔